الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پچھلے ہفتہ سدرۃ المنتہا تک بات پہنچی تھی. معراج کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. دعا فرمائیے اللہ پاک اس سننے سنانے کی برکت سے ہم سب کو اپنی محبت اپنے نبی کی محبت عطا فرما دے. ایک بات اور رہ گئی تھی کہ جب 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ آپ کے جد امجد ہیں اس لیے آپ نے ایک نصیحت کی تھی، ایک پیغام دیا تھا، اور وہ پیغام مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت تک پہنچانے کے لیے دیا تھا کہ آپ جا کے اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا. سب لوگ کہیے علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ جا کے آپ اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ جنت چٹیل میدان ہے، جنت چٹیل میدان ہے. اب جو لوگ اس چٹیل میدان میں باغات لگانا جمانا چاہتے ہیں ان سے کہیے گا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. یہ جتنا لوگ پڑھتے جائیں گے جنت میں درخت لگتا چلا جائے گا. سبحان اللہ. اب ہم لوگ بھی تھوڑا سا وقت نکال کے 24 گھنٹے میں کچھ دفعہ تو کہا کریں، کچھ دیر تو اللہ کا ذکر کیا کریں. بندہ ہو یا بندی جس کا تذکرہ یہ کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں اس سے محبت ہو جاتی ہے. تو جب ہم آپ اللہ کا تذکرہ اللہ کا ذکر کریں گے، نبی کا ذکر کریں گے تو اس سے ہمارے دلوں میں محبتیں اتریں گی انشاءاللہ. بہرحال سدرۃ المنتہا پہ آپ پہنچے، پھر وہاں سے ایک الگ قسم کی سواری لائی گئی جسے رفرف کہا جاتا ہے. وہ پالکی نما تھی، ہرا رنگ کا تذکرہ ملتا ہے. اب یہیں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پیچھے رہ جاتے ہیں، فقط آپ جا رہے ہیں. اب آسمان نیچے ہے، اب عرش پر آپ چل رہے ہیں. اب آپ کی پرواز بڑی بلند و بالا ہے، رفتار بھی بڑی تیز ہے، رف رف لے جا رہا ہے. کسی اللہ والے نے کیا خوب نقشہ کھینچا ہے، کہا ہے آئی ندا محبوب میرے آ تجھے خاص اجازت ہے. آئی ندا محبوب میرے آ تجھے خاص اجازت ہے، ورنہ میری خلوت میں آنا سب کے بس کی بات نہیں. اگر ایک سرے موئے برتر پرم بسوزت فروغ تجلا بسوزت پرم. تبھی تو حضرت جبریل علیہ السلام جو کرے نقشہ پیش کیا
شیخ سعدی علیہ رحمہ نے کہ یہاں سے وہ تجلی ہے، وہ انوار کی بارش ہے۔ اگر جبرائیل جیسا طاقتور فرشتہ بھی جو 600 بازو رکھتا ہے بال برابر بھی آگے بڑھا تو جل کر یہ راکھ ہو جائے گا۔ اس لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بس اب آپ ہی کا مقام ہے آگے، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رف رف مجھے لے کے چلتا رہا، تھوڑی دیر کے بعد ایسا لگا جیسے بادل نما، انوار کی بارش ہو رہی تھی۔ آپ سوچئے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، قرآن نے تذکرہ کیا ہے، کئی ہزار پردے ہیں تجلی کے، سوئی کے ناکے کے برابر اس میں سوراخ کر کے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیدار کرانا چاہے، وہ بھی برداشت نہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ایک مرتبہ کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو کہ آپ کو جب دیدار ہو گیا جس بھی انداز میں اللہ پاک نے کرایا تو آپ کے چہرے پر ایسی تجلی تھی، ایسی انوار کی بارش ہو رہی تھی کہ بہت سے لوگ اگر ان کو دیکھ لیتے تھے تو ان کی بینائی چلی جاتی تھی۔ ان میں سے حضرت صفورہ علیہ السلام جو ان کی بیوی تھی ان کی بھی بینائی چلی گئی تھی۔ دوسری طرف بات چلی جائے گی، عرض یہ کر رہا ہوں اور یہ خاکہ پیش اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ذہن میں رہے کہ آپ سوچئے کتنا انوار سے وہ پر ہے، چاہے وہ میدان ہو چاہے عرش ہو، کتنا وہ پر ہے جس میں ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی جا رہی ہے، اور ان انوارات کے اندر آپ سیر کر رہے ہیں، پالکی سے جا رہے ہیں، رف رف سے جا رہے ہیں، سواری رکی۔ آج یہ پہلا قدم ایسا ہے کہ کسی ہستی کا عرش پر پڑ رہا ہے، ابھی تک کسی کا قدم پڑا نہیں تھا۔ اب سوچئے کتنی مبارک ہستی ہے۔ تو کہا بادل نما آیا، جیسے گھیرے میں لے لیا، آپ کو یوں محسوس ہوا کہ بس اللہ کی قربت ہو گئی، اللہ کی قربت ہو گئی۔ اسی کو اکثروں نے لکھا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ بعض مفسرین نے رؤیت جبرائیل بھی مراد لی ہے، مگر بعض نے رؤیت باری تعالی مراد لی ہے، یعنی 2 مرتبہ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل و شباہت میں دیکھے، اور 2 مرتبہ اللہ رب العزت کا دیدار آپ نے کیا۔ آگے لکھتے ہیں لقد رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ مرتین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا، 2 مرتبہ۔ آگے امداد السلوک میں بھی لکھا ہوا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى۔ اور ایک بات اور یہاں کہتا چلوں، چونکہ یہ ایسا واقعہ ہے کہ سب سے زیادہ اگر کوئی اللہ کے قریب پہنچا تو ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان سے قریب کوئی آج تک اللہ کی ذات کے قریب ہوا نہیں، اور جتنا آپ نے اللہ کو ٹوٹ کر چاہا، جتنا آپ نے اللہ سے بے پناہ محبت کی، جتنا آپ کے دل میں رگ و ریشے میں روئے روئے میں اللہ کی معرفت و محبت سمائی ہوئی تھی، کسی میں آج تک یہ معرفت محبت اتری نہیں۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے، ایسی بڑی ہستی، ظاہر سی بات ہے آگے اللہ پاک ایک جگہ کہہ رہے سورہ بنی اسرائیل میں، اسی واقعے کے پس منظر میں کیا کہہ رہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور وہ دکھلاوا جو تجھ کو دکھلایا ہم نے سو
جانچنے کو لوگوں کے، یعنی لوگوں کا اس میں امتحان تھا کہ جب آپ کو یہ ہم معراج کرائیں گے، ہم اپنی ملاقات آپ کی کرائیں گے، تو اس میں لوگوں کا امتحان ہے کہ لوگ اس ملاقات پر کتنا آپ پر یقین کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ اس میں لوگوں کا امتحان ہے۔ سبحان اللہ، ہمارا آپ کا بھی امتحان ہے، یہ نہ سمجھیں کہ خالی اسی وقت کے لوگوں کا تھا۔ اب دیکھیے آگے کیا لکھا، ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یری، صاف طور پر لکھا ہے کیا، جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امداد السلوک سے پڑھ دو تاکہ اچھا رہے، حضرت کی بھی تحریر آ جائے اور حضرت کا بھی درد وغیرہ آ جائے اس میں، چونکہ بڑے ہیں، اولیاء اللہ میں سے ہیں، بڑے کشف و کرامات کے حامل تھے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ سب کو رحمت اللہ علیہ، ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یری، جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچشم خود اور بصر کے مشاہدہ سے اپنے رب کی زیارت کی، آپ کا قلب پاک تکذیب و شک نہیں کرتا، یعنی آپ نے اپنی آنکھ سے بذات خود اللہ کا دیدار کیا اور قلب نے بھی اس کی تصدیق کی۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، آدمی دیکھتا ہے تو کہتا پتہ نہیں صحیح میں دیکھ رہا ہوں کہ نہیں، تو آنکھیں بھی ملتا ہے، کبھی کبھی دیکھے ہوں گے آپ، پھر دل سے گواہی لیتا ہے، تو یہاں دل بھی شامل ہے۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں، کیا تم ان کے حق تعالیٰ کی ذات و صفات کے دیکھنے میں شک رکھتے ہو؟ جب وہ خود شک نہیں رکھتے تو تم کیوں شک کرتے ہو کہ پتہ نہیں اللہ کو ہی دیکھے یا جبرائیل کو دیکھے؟ اسی کو کہا۔ آگے کہتے ہیں بس چاہیے کہ ہرگز شبہ نہ کرو۔ اب آگے کیا کہہ رہے ہیں پھر، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، جو ابھی آیت پڑھی تھی، عند سدرۃ المنتہیٰ، البتہ دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معبود کو دوسری مرتبہ بھی معراج میں سدرۃ المنتہیٰ کے پاس۔ سبحان اللہ، جس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زیارت نصیب ہوئی، اس وقت آپ سدرۃ المنتہیٰ کے پاس تشریف رکھتے تھے، یعنی رف رف سے آپ گئے تھوڑی دور پہ۔ آگے فرمایا اور ثم دنا فتدلی کے معنی میں اب یہاں ایک روایت اور لا رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی، کیا انہوں نے یوں فرمائے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے، ثم دنا فتدلی سے حوالہ دے رہے ہیں کیا کہ قریب ہوئے، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کس کے؟ اللہ کے قریب ہوئے اور نہایت قریب ہوئے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، یہ بہت بڑے مفسر ہیں، محدث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں اور خیر کے زمانہ کے ہیں، اس لیے بڑے کی بات سنا رہا ہوں تاکہ شک شبہ نہ رہے۔ ہاں پھر آگے فرماتے اور نہایت قریب ہوئے۔ بعض اکابر نے کہا ہے کہ قریب ہوئے یعنی پردے اٹھ گئے اور اچھی طرح انکشاف ہوا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جملہ پردوں سے زیادہ قریب پہنچ کر مرتبہ وصال سے فائز ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ان کو قربت نصیب ہوئی کہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اب جب یہ قربت نصیب ہوئی، اب سنیے گا، اب بہت سی کتابوں کی باتیں لا رہا ہوں یہاں سے، چونکہ قربت بیان کرتے ہوئے مجھے ڈر لگتا تھا، کئی دفعہ سوچا، نفل بھی پڑھا، صدقہ بھی کیا کہ اللہ آپ کی قربت، آپ کے محبوب کی قربت ہوئی ہے، آپ کے محبوب کا ملنا ہوا ہے، میں ایک پاپی ٹھہرا، ایک گنہگار ٹھہرا، میں کیسے اس قربت کو بیان کر سکتا ہوں؟ بہرحال اسی لیے مناسب سمجھا کہ آپ کو اپنے اکابرین کی بات سے سنا دوں۔ اب سنیے، جب قربت ہو گئی تو ہوا کیا کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سجدے میں گر گئے۔ سبحان اللہ، سجدے میں گر گئے اور بندہ سب سے زیادہ قریب، اب یہاں غور کیجئے گا،
یہاں بندگی کا سبق دینا ہے. بندہ سب سے زیادہ قریب اپنے رب کے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. کہیے سبحان اللہ، اور بے شک بھی کہیے. بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. سورہ علق، سورہ علق قرآن کی سورت پارہ 23 میں، اقرأ بسم ربک الذی، آخری آیت. اب چونکہ وہ آیت سجدہ ہے اس لیے مسئلہ بیان کر دیتا ہوں. جتنے لوگ سن رہے ہیں بعد میں سجدہ کر لیں گے. اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب. سورہ علق کی آخری آیت کیا فرمایا؟ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب. اب سجدہ سب پہ واجب ہو گیا، بعد میں سجدہ کر لیں گے انشاءاللہ. کہیے یعنی سجدہ کرو اور اپنے رب کے قریب ہو جاؤ. یہ سبق ہے سجدہ میں. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف نماز ہی میں سجدہ کریں، الگ سے بھی سجدہ کی حالت میں آپ آہوزاری کر سکتے ہیں، دعا مانگ سکتے ہیں. اسی کو ایک اللہ والے کہہ رہے ہیں اولیاء انبیاء آل بیت اور نبی، اولیاء انبیاء آل بیت اور نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. تو سجدے کی حالت میں جب بندہ ہوتا ہے تو اللہ کو بڑا محبوب ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربت ہوئی تو فوراً سجدہ کیے، سجدہ کیے. سوال ہوتا ہے میرے محبوب کیا لائے ہو؟ بڑے کے ہاں آدمی جاتا ہے لینے کے لیے، اب بڑا ہی اگر پوچھ لے کہ کیا لائے ہو تو ہم آپ شرماتے نہیں ہیں. لیکن وہاں دیکھیے بڑے نے سوال کیا میرے محبوب کیا لائے ہو؟ آپ نے فوراً جواب دیا میرے اللہ التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ. تمام قولی پھیلی بدنی مالی ساری یہ باتیں اے اللہ میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. آپ کے لیے میں کرتا تھا، آپ کے لیے جیتا تھا، آپ کے لیے میں دعوت لوگوں کو دیتا تھا، آپ کے لیے میں آپ کے بچھڑے بندوں کو ملاتا تھا، آپ کے لیے میں مار کھاتا تھا، آپ کے لیے میں سب تکلیفیں سہتا تھا، آپ کے لیے میں صدقہ خیرات کرتا تھا. مولا میں جو کچھ بھی کرتا تھا وہ آپ کے لیے کرتا تھا. سبحان اللہ. ہم آپ کتنا اللہ کے لیے کر رہے ہیں؟ کبھی تو غور کریں. تبھی تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں میرے محبوب آپ کہیے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میرے محبوب بتائیے دنیا والوں کو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، سب اللہ کے لیے. اس لیے ہم آپ بھی طے کریں انشاءاللہ جیئیں گے تو ان کی خاطر، مریں گے ان کی خاطر. اس لیے کہ اللہ والے کہتے ہیں جیے تو اس کی خاطر جی، مرے تو اس کی خاطر مر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے سینہ اپنا بھر. ہاں یہاں تو کوئی اللہ اللہ اگر کرتا ہے نا، ایک تو کرتے نہیں اور کرنے والا اگر دکھ جاتا ہے تو اس پر بھی شک، دکھاوے کھاتی کرت ہے، مکار لگتا ہے. ہاں ابھی کرناٹک میں ایک لڑکی نے اپنے ایمان کا زندہ ثبوت دیا. اس محمدی کچھار کی شیرنی نے گیروا پہنے ہوئے سینکڑوں لوگوں کے بیچ میں ان بدبختوں، ان ظالموں کے درمیان جب وہ گھری اور نعرہ تکبیر جب بلند کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی جب صدا لگائی تو دیکھا آپ نے، ویڈیو تو دیکھے ہوں گے، 10-15 سیکنڈ 20 سیکنڈ کے لیے وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہے لیکن سہمے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن اس بندے مومنہ، اس مومنہ بندی کے زبان سے اللہ اکبر کی صدا نکلتی رہی. سبحان اللہ. کچھ تو سبق سیکھے. تو کتنے کہتے ڈر کے مارے اس نے کہا تھا. سنو ایک روایت یاد آ گئی ابھی سن لو اسی بیچ میں. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ نے ایک لشکر دیا اور کہا اسامہ جاؤ قبیلے جو ہے نا پر اور فلا فلا پر چڑھائی کرو. تو اس وقت یہ بات تھی کہ مسلم ہے کہ کافر ہے، کون ہے، یہ ظاہر کرنے کے لیے اس وقت ایک کوڈ بھاشا تھی، ایک کوڈ زبان. کیا اگر مسلم بستی سے گزرتے تھے
تو وہاں کے لوگ اگر مسلمان ہوتے تھے تو اذان دینی شروع کر دیتے تھے، یعنی ہم ایمان والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم اسلام والے ہیں۔ تو ایک قبیلہ جوہینہ کا آدمی آ گیا، ہاتھ لگا، گرفتار ہوا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے جیسے پکڑا اور تلوار کھینچا، تلوار جب کھینچے تو وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، باوجود کلمہ پڑھنے کے آپ نے تلوار سے وار کیا، اس کا سر تن سے جدا۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعہ سے ہمارے نبی کو اطلاع دے گئی۔ بعض روایتوں میں یہ ہے نہیں، صحابہ آ کے شکایت کی ہے، ان کو اچھا نہیں لگا تھا جب ایک آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے، پھر کیوں انہوں نے قتل کیا، کیوں کیا؟ تو دربار نبی میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ پیش ہو گئے، طلب ہوئے، کہا کہ تمہارے سامنے جب ایک آدمی نے کلمہ پڑھا تو اس کے باوجود تم نے کیوں تلوار اس پر چلائی؟ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے آقا، وہ کلمہ جو پڑھا تھا وہ اللہ کے ڈر سے نہیں پڑھا تھا، میرے تلوار کے ڈر سے پڑھا تھا۔ اب سنیے جواب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو کہا اسامہ، کیا تم نے اس کا سینہ چیر کر دیکھا تھا کہ وہ کلمہ تمہاری تلوار کے ڈر سے پڑھا تھا یا خوف خدا سے پڑھا تھا؟ کل میدان محشر میں جب تمہاری رب کے سامنے پیشی ہوگی، بتاؤ تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ تھر تھر کانپنے لگے۔ اتنا آسان نہیں ہوتا کسی کی نیت پر حملہ کرنا، اس لیے زبان کو قابو میں رکھو، جذبات کو قابو میں رکھو اور گواہی دو کہ ہاں اس لڑکی نے سچ مچ میں اپنے ایمان کا اظہار کیا تھا، اسلام کا اظہار کیا تھا۔ اس لیے ہر ایک کے ایمان پر یا اس کی نیتوں پر فوراً حملے نہ کیا کرو۔ تو اس وقت لکھا ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں شرم سے پانی پانی ہو گیا اور سوچنے لگا کاش ابھی تک میں پیدا نہ ہوا ہوتا، میری ماں نے آج مجھے جنم دیا ہوتا۔ انہیں یہ احساس تھا، ہمیں کیوں احساس ہو؟ بہرحال بات دوسری طرف جا رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جب قریب ہوئے تو سجدہ کیے، پھر اللہ نے پوچھا میرے محبوب کیا لائے ہو؟ کہا تمام عبادتیں اے میرے اللہ آپ کے لیے کر رہا تھا، وہی لایا ہوں، قبول فرمائیے۔ جیسے آپ نے کہا فوراً اللہ رب العزت نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی۔ سبحان اللہ، آج پہلی دفعہ ہے جو اللہ پاک براہ راست کسی ہستی سے سلام کر رہے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی، علیکہ عربی داں سے پوچھئے، عربی پڑھنے والوں سے پوچھئے، اس میں کوئی اور شامل نہیں ہے، فقط آپ ہیں اے میرے محبوب، صرف اور صرف آپ کو سلام، آپ کو سلام۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمام سلامتی آپ پر نچھاور، سلام برکتیں آپ پر قربان، سلام تمام رحمتیں آپ پر قربان۔ اے میرے محبوب، جو آپ کے دامن سے جڑے گا وہ رحمت پائے گا، وہ برکت پائے گا، وہ سلامت رہے گا۔ جو آپ کے دامن سے کٹ جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے میری بارگاہ سے بھی لعنت اور ملامت کا شکار ہو جائے گا۔ اے میرے محبوب، تمام رحمتیں، برکتیں، سلامتیں سب آپ پر نچھاور ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ باتیں اور بہت سی ہوئیں، فرشتے سن رہے تھے، دور سے روایت لکھی ہے، دور سے اب وہ آواز آئی ہوگی یا پہنچائی گئی ہوگی یا دیگر اور کوئی فرشتے رہے ہوں گے، بہرحال فرشتوں نے گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، یعنی اللہ اور نبی کی قربت کو دیکھ کر فرشتوں نے بھی کہا کہ گواہی دیتے ہیں ہم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، گواہی دیتے ہیں ہم کہ آپ اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال اور بہت سی باتیں ہوئیں، اس میں سے اب آپ کو 50 وقت کی نماز کا تحفہ مل رہا ہے۔ جب آپ کو نماز کا تحفہ ملا، اس لیے نماز کو کہا جاتا ہے الصلاۃ معراج المؤمنین۔ 50 وقت کی نماز لے کر اور بہت سی بات چیت، محبوب اور محب کی ملاقات تھی، اس ملاقات کو کتابیں بہت زیادہ لکھی ہوئی ہیں۔
بہرحال ہم آپ کیا بیان کر پائیں گے. بہرحال بس اتنا جاننے بڑا قرب کا مقام تھا. آپ 50 وقت کی نماز لے کر جس میں قیام بھی ہے، سجدہ بھی ہے اور قرآن کی تلاوتیں وہ تمام چیزیں وہ آ جاتی ہیں اس عبادت میں. بہرحال لے کے آپ آئے. جب چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو آپ کہہ رہے ہیں کیا ملا؟ آپ نے کہا 50 وقت کی نماز. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بہت ہے، بہت ہے، نہیں کر سکیں گے لوگ، نہیں کر پائے گی آپ کی امت، یہ بار نہیں اٹھا پائے گی. آپ ایسا کریں دوبارہ جائیں اور کہیں کہ کچھ تخفیف کر دی جائے، کچھ کم کر دی جائے. تو آپ پھر دوبارہ گئے. اب یہاں خود اپنے آدمی دماغ سے اپنے سوچ سکتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے ملاقات جہاں ہوئی تھی، سودا جہاں ملا تھا وہیں تو جائیں گے. اس طرح سے آپ تو 9 مرتبہ نماز کی تخفیف کے لیے وہاں تشریف لے گئے اور 1 مرتبہ تو اپنے گئے، یعنی 10 دفعہ جانا آنا ہو گیا گویا. 5 نمازیں کم ہوتی رہیں، 5. لیکن جب آپ آئے ہیں 5 ملی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب بھی زیادہ ہے 5 وقت کی نماز، اور تھوڑا تخفیف. تو آپ نے کیا کہا ذرا سوچئے. ہم لوگوں پر ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کی اعتماد کیے تو کیا کرے اے موسیٰ، بھلے آپ کی امت کمزور رہی ہو لیکن مجھے یقین ہے کہ میری امت 5 وقت کی نماز پڑھ لے گی انشاءاللہ. اور آج ہم ہی بھروسہ توڑ رہے ہیں ان کا. نماز کی چاشنی چونکہ ملی نہیں، نماز کی لذت چونکہ ملی نہیں، نماز کی تراوت اور حلاوت سے چونکہ ہم بیگانے ہیں، اس لیے ہم لوگ نماز سے لاپرواہ ہیں. جس دن نماز کا سرور، سجدوں کا کیف، رکعت کا مزہ، قرآن پڑھنے کی چاشنی جس دن ہمیں آپ کو محسوس ہونے لگے گی اسی دن سے ہم آپ پکے نمازی انشاءاللہ ہو جائیں گے. ان نماز کا تحفہ وہیں سے ملا ہے، اس لیے اس تحفے کی قدر کرنی چاہیے. دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو اپنی قربت نصیب فرمائے، اپنی دوستی نصیب فرمائے اور ہم سب کے دل و جان میں اپنے نبی کی محبت اتار دے. کہنے سننے سے زیادہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے. سنت پڑھنے وما علینا الا البلاغ.